لائک کریں، اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ عزیزان مکرم، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو پاک کرتا ہے گناہوں سے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ رہ کر انسان ہر فعل سے بچتا نظر آتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کھاتا پیتا اور یہاں تک کہ جس بیوی کے ساتھ وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں جماع سے بھی وہ رکتا نظر آتا ہے۔ عزیزان مکرم، دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان مومن روزے کی اہمیت اور تعظیم و توقیر و عزت اپنے دل میں کس قدر پیدا کیا ہے۔ عزیزان مکرم، کھانا پینا تو ہے ہی ہے، ہم پورا سال کھانا کھاتے ہیں، پورے مہینے کے پورے سال کے 11 مہینے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ایک مہینہ اگر ہم کما حق کہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں روزہ رہیں، اس کے بعد دیکھیں کتنی بلندیاں آپ کو میسر ہوتی ہیں۔ عزیزان مکرم، بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اللہ عز و جل نے فرمایا مگر روزے دار، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے۔ اور روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے۔ اور روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، روزے دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان مکرم، دیکھیں اگر ہم روزہ رہیں تو اللہ کتنے کرم اور کتنی انعامات اور کتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ وہ تو کرم والا رب ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہر وقت اپنے بندوں پر نعمتیں لٹاتا رہتا ہے۔ لیکن یہ خاص مہینہ رمضان المبارک کا، اس میں اور زیادہ نیکیوں سے انسان مالا مال ہو سکتا ہے جب وہ روزے دار ہو، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے تو اور نیکیوں کا حقدار ہو سکتا ہے۔ عزیزان مکرم، آگے فرمایا گیا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش باتیں کہے اور نہ
شور کرے اور اگر کوئی اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ عزیزان مکرم، روزہ رکھنا صرف کھانا پینا جماع سے پاک رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو فحش باتوں سے روکنا، اپنے کانوں کو گناہ سننے سے روکنا، اپنی آنکھوں کو گناہ دیکھنے سے روکنا، اپنے پیر کو بھی گناہ کی طرف جانے سے روکنا، اپنے ہاتھ کو بھی گناہ سے استعمال کرنے سے روکنا، یہ سب بھی روزے میں آتا ہے۔ عزیزان مکرم، روزہ ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کونین انیس بے کساں چار سازہ درد مندہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنت، یعنی روزے ڈھال ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محدثین کرام نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، روزے دار کے سامنے جب کسی گناہ کا خیال آتا ہے تو روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے اور وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جب ہم روزہ رہیں گے، اب گناہ کا خیال ہمارے دل میں آئے گا یا گناہ کا موقع آئے گا تو روزہ ہمیں روک لے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھیں کتنا بڑا روزہ رہنے سے فائدہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے روزہ ہمیں بچا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، جہنم کی آگ کے لیے روزہ ڈھال بن جائے گا اور روزے دار کی مغفرت کرا دے گا۔ سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ کے لیے روزہ ڈھال بن جائے گا۔ اگر آپ روزہ رہ رہے ہیں تو جہنم کی آگ سے آپ کو روزہ بچائے گا، جہنم اور آپ کی مغفرت بھی کرائے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے۔ روزے کے سبب سے انسان اپنی نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اپنے نفس اور بدن کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا روزہ ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ذرا غور کریں کہ روزہ کس طرح ہر گناہ سے ہمیں بچا رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے روزہ رہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اب دیکھیں آج مسجدیں بند ہیں، حرم شریف کے دروازے بند ہیں، مدینہ شریف کے دروازے بند ہیں، کورونا جیسی مہاماری سے لوگ گزر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت گویا ہمیں آگاہ کر رہا ہے، سدھر جاؤ، وقت ہے، ابھی بھی توبہ کر لو۔ دیکھیں، اور مصنفین یہاں تک کہ فرمایا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی مرتبہ اللہ رب العزت کے گھر میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں رب راضی ہے، اور اگر نہیں کرتے سمجھ جاؤ رب راضی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس سے بھیانک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ دیکھیں اللہ کتنا ناراض ہے ہم سے، اور رب کو راضی کر لیں یار، بھلا دو گناہوں کو، چھوڑ دو گناہوں کے راستے کو، جب رب اتنا بڑا کریم ہے۔ اور فرمایا گیا رب کی رحمت اگر انسان
اللہ رب العزت کی طرف ایک بالغ بڑھے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں، ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، یہ نہ بھولو یارو. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اسی طرح ضائع نہ ہونے دیں جس طرح آپ گناہ کر کے اپنے وقت کو ضائع ہونے دیتے ہیں. عزیزان مکرم، دیکھ لیں، مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، جمعہ تک نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تراویح بھی پڑھنے نہیں دے رہے ہیں صحیح سے. اس سے بڑھ کر اور بھیانک بات کیا ہو سکتی ہے؟ چھوڑو گناہ کے راستوں کو، چھوڑ دو ٹک ٹاک پہ اپنی عیاشیاں کرنے کو، چھوڑ دو ٹک ٹاک پہ گانا بازی کرنے کو. آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ رب کی طرف یارو. ابھی اگر ہم پورے دنیا کے مسلمان اگر ابھی بھی رب کی بارگاہ میں آ جائیں نا تو دیکھیں اللہ رب العزت کتنی جلدی اس مہاماری کو لوگوں کے نزدیک سے دور فرماتا ہے. لوگ گمان بھی نہیں کر سکیں گے کیسے یہ چلا گیا. بس عبد واحد اپنے رب کی طرف اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا یارو. اگر تمہارا بازو والا گناہ کر رہا ہے تو اسے روکو. آپ کا بھائی نماز نہیں جا رہا تو اس کو بول بھائی نماز پڑھ. میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خیال رکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خیال رکھیں گے. تو آخر میں بس بات یہی ہے، گناہوں سے توبہ کر لو، رب سے مغفرت طلب کرو کہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے گھر کے دروازے پورے مومن مسلمانوں کے لیے کھول دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بننے، کما حق کہو بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.